الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں آپ سب کا ایک بار پھر اس ہمارے ہفتہ واری درس اسلامک ریفلیکشنز میں استقبال کرتا ہوں۔ شیخ عبداللہ مدنی کا تعارف آپ کے سامنے رکھنا پسند کروں گا، جو ہمارے آج کے مقرر ہیں۔ شیخ نے اپنی ابتدائی تعلیم آپ کے شہر حیدرآباد سے ہی کی ہے، پھر جامعہ دارالسلام کا عمر آباد کا رخ کیا انہوں نے اور وہاں سے سند فراغت حاصل کی۔ اس کے علاوہ پھر چند سال شہر مدراس میں امامت اور خطابت کا کام انجام دیا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ وہاں پر فردر سٹڈیز کے لیے چلے گئے۔ 25 سے زیادہ سال سے شیخ تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں اور فی الوقت جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اور پانڈیچیری کے امیر ہیں۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ شیخ الاسر فاؤنڈیشن میں تقریر کریں گے، اس سے پہلے بھی ہمارے کئی دعوتوں پر لبیک کہہ چکے ہیں شیخ، کئی موضوعات ہو چکے ہیں ان کے، جیسے عذاب الہی، موت، اور آج کا ان کا ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اللہ کا خوف، اللہ کا خوف۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں گناہوں سے روکتی ہے، اور آج کل کے جو دنیا میں جہاں پر لوگ جا رہے ہیں، لافٹر شوز عام وغیرہ ہو گئے ہیں، تو یہ چیز اللہ کا خوف لوگوں کے دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا موضوع بہت اہم ہے اور ہماری اپنی اصلاح کے لیے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو بابرکت بنائے اور ہمیں اس درس سے واعظ و نصیحت لینے کی توفیق دے۔ تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں دعوت دوں گا شیخ عبداللہ مدنی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے تقریر کا آغاز کریں۔ اللہ کا خوف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج ہم یہاں اللہ کے خوف کے تعلق سے، اللہ کا ڈر کیا ہے، اللہ سے ڈرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ اللہ کا کیا سلوک ہوتا ہے، کامیابی کن لوگوں کو ہوتی ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مختصر وقت میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ یہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ الاسر فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر ہفتہ مختلف عنوانوں پر مختلف علماء کے پروگرام سننے کے آپ حضرات کو موقع ملتے ہیں۔ آج کے یہ زمانے میں ہر طرف فتنہ، فساد، حق تلفی، خون خرابہ، اور ایسے فتنوں کے زمانے میں یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے موقع عطا کیا جہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دلوں میں پیدا کرنے، ایمان کو تازہ کرنے، اپنی اصلاح کرنے اور ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کے موقع اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو اس موقع پر الاسر فاؤنڈیشن کے ذمہ دار کام کرنے والے تمام اسٹاف اور عملے کو مبارکبادی دینی چاہیے کہ وہ خاص طور سے دینی پروگرام لوگوں کی اصلاح کی خاطر ترتیب دیتے ہیں، اور آپ کا بھی ہمارا بھی فرض ہے کہ جہاں ایسے پروگرام ہوتے ہیں فائدہ اٹھانے کی ہم کوشش کریں۔ ایسے ہماری زندگی میں بہت سے اوقات ہیں جو ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم کچھ دیر ایسی مجلسوں میں بیٹھیں تو ہمارا ایمان انشاءاللہ یقیناً تازہ ہوگا، ایمان میں اضافہ ہوگا، اللہ سے قریب ہونے کا موقع ملے گا، توفیق انشاءاللہ ملے گی، اور برائیوں سے بچنے اور جہنم سے بچنے
اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع دے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ایسی محفلوں کو بابرکت بنائے، اور ایسی محفلوں کے لیے کوشش کرنے والے، محنت کرنے والوں کو اللہ ہر طریقے سے جزائے خیر عطا کرے، دین و دنیا کی سعادتیں اللہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، اور ہم تمام کو ہر قسم کے فتنے سے، فساد سے، اور ہر قسم کی برائی اور شیطانی مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات، یہ عنوان بہت تفصیلی ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو مقرر وقت ہے اس میں آپ کے سامنے ساری باتیں آ جائیں۔ تو آئیے، اللہ کا خوف، اس سلسلے میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ سورہ سجدہ 21ویں پارے کی 16 اور 17 نمبر کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی راتوں میں وہ جاگتے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں۔ یہ ایک طرف سے اللہ کی رحمت کی امید کہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، اور دوسری طرف سے اللہ کے پکڑ، اللہ کے عذاب، اللہ کے سزاؤں کا خوف دل میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی عبادت میں وہ راتیں گزارتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ کے بندوں کو، ضرورت مندوں کو اپنے مال میں سے دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، ان کے انعام کے بارے میں بتا رہا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، جو یہ کوئی نہیں جانتا، جان نہیں سکتا کہ ہم نے اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے کیا انعامات رکھا ہے، اور ایسی نعمتیں ہم نے رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے اس کے بارے میں نہیں سنا، کسی کی زبان اس کی تعریف اگر کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی۔ اور یہ انعام ان کو کیوں ملے گا؟ جزاء بما کانوا یعملون، یعنی دنیا میں جو کچھ وہ اچھے کام کیا کرتے تھے اس کے بدلے کے طور پر اللہ تعالیٰ دے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جو اللہ سے ڈر کر زندگی کرنے والے، بیم و رجا کے عالم میں ایک طرف سے اللہ کی رحمتوں کی امید اور ایک طرف سے اللہ کے عذاب کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے رب کریم کو راضی کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دیا ہے کہ اللہ وہ خوش نصیب بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے گا، اللہ کا ڈر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا ڈر اگر کسی کے دل میں اگر آ گیا، سمجھ جائیے بڑا خوش نصیب آدمی ہے، بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کی کیا اہمیتیں ہیں انشاءاللہ سنیں گے آپ۔ تو اللہ کا ڈر یہ ایسی چیز ہے انسان کو ہر قسم کی غلطی سے محفوظ کرتا ہے۔ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، کل یہ چیز اللہ کے پاس پیش ہوگی اور اللہ رب العالمین مجھ سے حساب لے گا۔ اور اب دیکھیے، یہ فروری کا مہینہ ہے، آئندہ آنے والا انشاءاللہ مارچ کا مہینہ۔ یہ مارچ کا مہینہ جو ہوتا ہے تمام کے لیے تقریباً پریشانی کا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ مارچ کے مہینے میں کاروباری حضرات پریشان رہتے ہیں کہ اب ان کو حساب کتاب پیش کرنا ہوتا ہے، طلبہ پریشان رہتے ہیں اس لیے کہ ان کے امتحان کا مسئلہ ہوتا، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ بچوں کی فیس بننا ہے، مدرسوں کی فیس بننا ہے، بچوں کی کتابوں کا انتظام کرنا ہے، اور لوگ پریشان رہتے ہیں کہ حیدرآباد میں اب گرمی شروع ہو رہی ہے، فروری ہے، فروری سے گرمی شروع ہو رہی ہے تو مارچ کا عالم کیا ہوگا۔ تو گویا ہر آدمی کے لیے پریشانی ہوتی ہے، مگر یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ کبھی یہ بھی ہم لوگ اگر غور کریں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے، اللہ کے پاس سامنے ٹھہریں گے، محشر کا موقع ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، ہر آدمی پریشان رہے گا، سر پہ رہے گا، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔
50,000 سال کے برابر ہوگا، کیا کیفیت رہے گی؟ ذرا اندازہ لگائیے۔ اور آج ہم جو بھی کہہ رہے ہیں وہ سارے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لگا دیا ہے، وہ نوٹ ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں فون بھی ہے، اور آپ جسے بھی چاہیں گے سیکنڈوں میں پوری دنیا میں پیغام کو بھیجا جا رہا، اور اس کے اندر سارے ریکارڈ وہاں پہ موجود، سارا ریکارڈ وہاں پہ ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں انسان جو بھی بنا رہا ہے اسے تبدیل کر سکتا، بدلا سکتا ہے، آگے پیچھے جیسا بھی لانا ہے لا سکتا ہے، لیکن رب العالمین کا لکھنے والا جو لکھ رہا ہے وہ اتنا امانت دار ہے، جو لکھا جاتا ہے وہ مٹنے کا سوال نہیں ہوتا، اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اور پیسہ اسا کوئی چیز دے کر اثر و رسوخ کو استعمال کر کے آدمی دنیا میں کچھ بھی کر لے سکتا ہے، لیکن وہ ایسی چیز ہے جہاں پر کوئی بدلے والا بھی نہیں، بدلنا بھی نہیں ہے، اور کوئی سوال بھی نہیں کہ وہاں غلط لکھا جا رہا ہے، اور وہاں پر انسان کے سامنے سارا عمل آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اقرا کتابک، آپ کا نام اعمال موجود ہے، لے لو، پڑھ لو، آپ خود حساب کر لو۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی آڈیٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، حساب کے ماہر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اقرا کتابک، آپ اپنے کتاب کو، نام اعمال کو پڑھ لو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج حساب کتاب لینے کے لیے تم کافی۔ انسان جب دیکھے گا تو وہاں پہ کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، عجیب یہ کتاب نام اعمال ہے بھی، اس میں نہ تو کمی ہو رہی، نہ پیچھے ہوتا، نہ کچھ بھی نہیں ہوتا، پورا ریکارڈ یہاں پہ آ گیا۔ اور انسان بڑا ضدی ہے، انسان بڑا ضدی ہے، کبھی آسانی کے ساتھ کسی چیز کو نہیں مانتا، اور کبھی بھی حجت کرے گا، تکرار کرے گا، اللہ کے پاس بھی لڑے گا، وہاں بھی اللہ کے پاس بھی بحث کرے گا، اور وہاں پہ بتائے گا یہ سب لکھا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کیا لکھا ہوا ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ رب العالمین کیا کریں گے وہاں پہ؟ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ زبان کو سیل لگا دیں گے، زبان بند کر دی جائے گی، اور وہاں جو آدمی بول رہا ہے سب زبان پہ لاک لگ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے، جسم کے سارے اعضاء سے کہا جائے گا بولو تم کیا کیا کرے، ہاتھ گواہی دے گا، کتنے کام کرا، کتنے غلط کام کرا، کتنے کی حق تلفی کرا، کتنے 420 کے کام کرا، کتنے ناجائز کام کرا، کتنے حرام کام کرا، کتنے مرتبہ سود لیا، کتنے مرتبہ رشوت لیا، پورا ہاتھ کی بات۔ اور کیا ہوگا؟ ہماری ناک گواہی دے گی، کہاں کہاں گئے، کون سی جگہ دیکھے، کون سی جگہ سنے، 14 فروری کو کہاں گئے تھے، ویلنٹائن ڈے کہاں منائے، کدھر گئے تھے۔ ہمارے نوجوان ویلنٹائن ڈے بولے تو اتنا خوش ہوتے کہ اگر ہمارے نوجوانوں کو کسی ہماری ماں کی سیرت اگر پوچھیں گے، امہات المومنین کے بارے میں پوچھیں گے تو لوگ بتا نہیں سکتے۔ اور آپ دیکھیں ویلنٹائن ڈے، اب وہ دیکھتے ہی ہر ایک نوجوان ہنسنے لگتا، کل زبان سے، ناک سے بھی آئے گی بات، کان سے بھی آئے گی، اور بتائیں گے کیا کیا ہو رہا، فون ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، یہ فون کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، کس سے کیا کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کسے میسج دے رہے ہیں، کسے کر رہے ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم، اس دن منہ کو سیل لگا دیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہاتھ پیر سب بولیں گے۔ انسان پریشان ہو کر لما شہدتم علیہ، کیا رے میرے خلاف گواہی دے رہے رے، تم لوگوں کو پالا پوسا نگرانی کرا، تمہارے واسطے میں سب کچھ کرا۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم کیا کر سکتے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے جس زبان کو بولنے کی صلاحیت دیا، اس اللہ نے ہاتھ کو، پاؤں کو، جسم کے اعضاء کو بولنے کی صلاحیت دیا، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت ذرا غور کر کے دیکھیے کیا حالت ہوگی وہاں، جبکہ ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی پیش کریں گے، اور احکم الحاکمین کا دربار رہے گا، اور وہاں پر انصاف ہوگا، ذرا برابر بھی جانبداری نہیں ہوگی، غلط چیز نہیں ہوگی۔ اور وہاں پر جب فیصلے اللہ نہ کرے، ہمارے خلاف اگر فیصلہ ہوگا تو کیا کریں گے؟ اللہ وہ اس سے بچائے۔ اب اگر اللہ کا ڈر آج آ گیا، اللہ سے ڈرنے والا اپنی آنکھوں سے غلط چیز نہیں دیکھ سکتا، اللہ سے ڈرنے والا اپنی ناک سے کوئی غلط چیز سونگھ نہیں سکتا، اللہ سے ڈرنے والا اپنی زبان سے غلط بات، غیبت، چغلی یا اور کوئی غلط قسم کی باتیں زبان سے نہیں کر سکتا، کانوں سے گناہ کی چیزیں نہیں سن سکتا، غلط چیزیں نہیں سن سکتا،
اپنے ہاتھ سے ناجائز کام نہیں کر سکتا، ناجائز دھندے نہیں کر سکتا، کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، ناحق کسی کو ستا نہیں سکتا، کسی کا حق نہیں مار سکتا، اور پیروں سے ایسی جگہ چل کر نہیں جائے گا جہاں جانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور اللہ کا ڈر اگر انسان کے دل میں آ گیا، ہر گناہ سے بچ گیا، ہر گناہ سے آدمی بچ گیا۔ اور اللہ سے ڈرنے والوں کے بارے میں اب دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کہیں گے اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، ہر اس آدمی کو تم دوزخ سے نکالو دنیا میں کسی بھی وقت میرے ڈر سے کوئی گناہ چھوڑا ہوگا، اسے دوزخ سے نکال لو۔ اگر وہ کسی گناہ کی وجہ سے دوزخ میں گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے نکالنے کا حکم دیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ، میری کبریائی کی قسم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری بزرگی کی کبریائی کی قسم، میرے بندے میں 2 قسم کا امن اور 2 قسم کا خوف نہیں جمع کروں گا۔ کیا مانا؟ اذا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامہ، اگر بندہ دنیا میں اللہ کے ڈر سے، اللہ کہہ رہے ہیں میرے ڈر سے اگر کوئی برائی چھوڑ دیا ہوگا، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے ڈر سے محفوظ کرے گا۔ وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ فِي الْآخِرَةِ، اگر دنیا میں بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر اگر وہ کوئی غلط کام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت میں اسے تھوڑی دیر کے لیے بھی امن و سکون نہیں دوں گا۔ ابن حبان کی یہ روایت ہے، اندازہ لگائیے اگر اللہ کسی کا مخالف ہو گیا، اللہ اگر کسی کا مخالف ہو گیا تو کوئی پناہ نہیں لے سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ چلیے اللہ سے ڈرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ گناہوں کو ایسے جھڑاتے جاتے ہیں جیسے سوکھا درخت ہوا چلنے پر پتے جیسا نیچے گرتے ہیں، پتے جیسا نیچے گرتے ہیں، اللہ آپ کے گناہوں کو ویسے ہی جھڑاتے جائیں گے۔ اللہ سے ڈرنے والے خوش نصیب لوگ ہیں، دنیا میں بھی اللہ ان کو بے خوف کرے گا۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، کائنات اس سے ڈرتی ہے، پوری دنیا اس سے ڈرتی۔ جو اللہ سے نہیں ڈرنے والا ہے، ہر چیز اسے ڈراتی رہتی، ہر چیز اسے پریشان کرتی رہتی۔ اللہ والا اگر کوئی ہوگا، پوری دنیا مل کر بھی اگر اسے کچھ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ اور اللہ سے ڈرنے سے کیا فائدہ ہو رہا ذرا دیکھیے، خوش نصیب قیامت میں سارے لوگ دھوپ میں ہوں گے، محشر میں دھوپ میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ سوائے 2 آنکھوں کے پورا جسم ان کا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے اللہ مہربانی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور وہ بھی 50,000 سال کا دن۔ اللہ اکبر، کیا کیفیت رہے گی اندازہ لگائیے گا۔ اس وقت اللہ کچھ اپنے بندوں کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اس میں 2 آدمی، 2 خوش نصیب آدمی۔ یہ ایک آدمی رجل طلبتہ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ایک ایسا آدمی جسے دنیا میں خوبصورت عورت، رائل فیملی کی، مالدار گھرانے کی عورت اور اونچی سوسائٹی کی عورت اور عزت والی عورت، پوری دنیا کی خوبیاں اس کے پاس آ گئے، اور اس پر سب سے بڑی خوبی یہ کہ وہ بدکاری کی دعوت دے رہی ہے۔ ویلنٹائن ڈے میں تو انہیں بلاتی نہیں، ہم جاتے اس کے پاس۔ اور کیا ہو رہا؟ مسلمان، غیر مسلمان، وہ سب کچھ نہیں۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، وہی کام اگر کوئی آدمی ہماری اماں سے کرا،
وہی کام کوئی آدمی ہماری بیوی سے کرا، وہی کام اگر کوئی آدمی ہماری بہن سے کرا، وہی کام کوئی آدمی ہماری بیٹی سے کیا، وہی کام کوئی ہماری بہو سے کیا، برداشت کر سکتے ہیں؟ برداشت کر سکتے؟ ہم جس کے ساتھ جو بھی کریں گے وہ کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، بیوی ہوگی، بہو ہوگی، تو کیسے جائز ہوگا؟ جو چیز ہمارے لیے حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے بھی حرام کیا۔ ایک نوجوان آیا، کہا اللہ کے نبی مجھے آپ اجازت دیجئے بدکاری کی، میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے بتایا عجیب آدمی ہے، کیسی بات آ کے پوچھ رہا اللہ کے رسول کے پاس۔ اللہ کے رسول نے کہا میرے سے سوال ہے، میں جواب دیتا ہوں، آپ خاموش بیٹھے۔ وہ آدمی کو بٹھا کر پوچھے اگر کوئی آدمی تیری ماں کے ساتھ ایسا کام کیا، رشتے جو ہیں میرے دوستو یہ مقدس رشتے ہیں، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، بہو بھی بیٹی ہوتی ہے، یہ سب مقدس رشتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی غلط حرکت تیری ماں سے کیا، تیری بہن سے کیا، تیری بیٹی سے کیا، تیری بیوی سے کیا، تو کیا اسے تو برداشت کر سکتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول کبھی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو جس سے برائی کرے گا، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہو ہوگی، تو جو کام تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسروں کے لیے کیسے کرتا؟ تو اس وقت دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا دعا دیا، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کیا، کیا بتایا؟ اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اللہ اس کے سینے سے یہ برے خیالات کو نکال دے۔ اور کیا دعا کیا اللہ کے نبی نے؟ اے اللہ تو اسے معاف بھی کر دے۔ اس کے بعد لوگوں کا بیان ہے، لوگ کہتے ہیں جو مرد، جو آدمی، نوجوان زنا کی پرمیشن، اجازت لینے کے لیے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد زندگی میں کبھی کسی کی طرف نظر اٹھاتا ہوا نہیں دیکھے۔ ذرا اندازہ لگائیے، اللہ ہمارے ہر نوجوان کو، ہر ایک کو پاک بنائے، نیک بنائے، اور ہر قسم کے برے خیالات سے اللہ بچائے۔ مہربانی کر کے ذرا 2 انچ آگے آ جائیے، جلدی آئیے۔ 2 انچ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے گا۔ جلدی آئیے۔ آ جاؤ پیچھے والے، آ جائیے، آپ کے واسطے سب کو ہٹایا گیا، اور آپ لوگ بیٹھے رہے تو ہر ایک کے لات کھانا پسند ہے کیا آپ کو؟ آئیے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ تو محترم دوستو، اب یہاں پر دیکھیے، اللہ کا ڈر صرف انسان کے دل میں اگر آ گیا گناہوں سے بچتا ہے۔ دیکھیے ایک عورت ہے جو تمام دنیاوی خصوصیات اس کے پاس موجود ہیں، وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خود برائی کی دعوت دے رہی ہے۔ آدمی اگر برائی نہیں کر رہا تو کیوں؟ لوگ دیکھیں تو کیا بولیں گے، سوسائٹی میں کیا ہوگا، معاشرے میں کیا ہوگا۔ اب آدمی برائی نہیں کر رہا تو یہ خیال کر رہا، مگر کوئی نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ انی اخاف اللہ سے میں ڈرتا ہوں۔ کل اللہ اگر پوچھا کیوں یہ کام تو کیا، یہ غلط کام تو کیوں کیا، تو میں کیا جواب دوں؟ آپ کے سامنے اگر مثال چاہیے تو یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھیے گا۔ یوسف علیہ السلام کو دعوت دینے والی، برائی کی دعوت دینے والی عزیز مصر کی بیوی ملیکہ، اپنا گھر، اپنی عزت اور ہر قسم کی دنیا کی سہولت، مال موجود، عزت موجود، شرافت موجود، خوبصورتی موجود، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ خود دعوت دے رہی ہے، اور کوئی رکاوٹ وہاں پہ ظاہر ہی نہیں ہے، گھر اپنا ہے، دروازہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا کچھ نہیں ہے، پوری چیزیں جمع ہو گئیں وہاں پر۔ شاید دنیا کے اندر کسی کے ساتھ اتنی چیزیں جمع نہیں ہوئیں گی جو یوسف علیہ السلام کے لیے جمع ہوئی۔ مگر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ عزیز مصر کی بیوی نے کہا ہے تلک، میں خود تجھے دعوت دے رہی ہوں۔ تو ایسے وقت میں یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا بتایا؟ معاذ اللہ، اللہ مجھے اس سے بچائے، اللہ میری حفاظت کرے۔ یہاں پہ دیکھیے کتنی بڑی بات تھی۔ اگر کوئی ایسے
اللہ سے ڈر سے بدکاری سے اگر بچ رہا، کل اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ دوسرا آدمی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ قَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، دوسرا وہ آدمی ہے تنہائی میں بیٹھا ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، دعا کر رہا، عبادت میں لگا ہوا ہے، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، اللہ کی سزا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا، یہ سارا تصور اس کے ذہن میں، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ اللہ اسے خوش نصیب کو بھی عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے ڈر سے اگر روئے، یہ قطرہ پانی اگر آپ کی آنکھوں سے اگر نکل گیا، یہ قطرہ نہیں نکلا، اللہ کے ڈر سے آپ کی آنکھیں اگر بھیگ گئیں، پلک اگر آپ کے بھیگ گئے، تو کیا فائدہ ہو رہا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہاں پر ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ صرف اللہ کا ڈر۔ آنکھوں سے یہ قطرہ پانی نکلا، اور یہ قطرے پانی کی جو اہمیت ہے دوستو، دنیا میں کوئی اس کی قیمت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر عذاب کو حرام کرے گا جو اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو بہائے۔ اچھا چلیے اس کے بعد آئیے، اگر کوئی آدمی ایک مکھی کے پر کے برابر بھی، مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی آنکھوں سے یہ قطرہ پانی، پلک پہ ذرا سا پانی بھی اگر لگ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے محفوظ کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں یا فرحبون، تم میرے سے ڈرو، میرا ڈر دل میں پیدا کرو۔ یا فتقون، تم میرے سے، میرے لیے گناہوں سے تم بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ سے ڈرنے والوں کی تعریف دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ بندے جو ہر اچھے کام میں آگے بڑھتے تھے، یدعوننا خوف رغبا ورہبا، ایک طرف سے اللہ سے ڈرتے ہوئے، ایک طرف سے اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، تین باتیں یہاں پہ اللہ نے بتایا، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے، اللہ کے ڈر سے روتے تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ اللہ کا ڈر ہر معاملے میں لگا رہتا تھا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اچھا چلیے اب اس کے بعد آئیے، وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو دو قسم کی جنت دے گا۔ یہ ایک جنت ہی ملی تو ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، دو جنتیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرے گا؟ عطا فرمائے گا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے ڈر سے کیا فائدہ ہو رہا؟ ذرا غور کیجئے، ایک آدمی مرنے سے پہلے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا، بتایا دیکھو بیٹا میرا وقت آ گیا، میں جا رہا ہوں، میں ظاہر میں ایسے کوئی اچھے کام نہیں کیا جس سے میں اللہ کے پاس بچ سکتا ہوں، لیکن جا رہا ہوں، اب کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، میری مٹی کو ادھر ادھر منتشر کر دینا، مجھے امید ہے اللہ مجھے جمع نہیں کرے گا۔ جب میں اللہ کے پاس جمع نہیں ہوں گا تو اللہ کے ایسا بچ جاؤں گا میں عذاب سے۔ خیر اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں، جلانا یہ نہیں ہے، آج کل جو لوگ جلاتے مرنے کے بعد وہ نہیں ہے۔ آپ بولیں گے جلانا بہت اچھا ہے نا بھائی، آج ڈائریکٹ انہوں جنت میں جا رہے ہیں، وہ نہیں، ایمان شرط ہے وہاں، ایمان کے بغیر نہیں ہے، وہ جلانا یہ چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے ڈر سے اس نے اپنے بچوں کو نصیحت کیا، وصیت کیا، مرنے کے بعد بچے اسے جلائے، اس کی مٹی کو، راکھ کو چاروں طرف ادھر ادھر منتشر کر دیے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، جو چیز کام کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن فیکون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو جا، دوسرے سیکنڈ میں ہو جاتا۔ آپ کے لیے میرے لیے کیوں اور کیسا، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اس کو جمع کیا، بولا ہاں تو مرنے سے پہلے تیرے بچوں کو کچھ بولا تھا کیا؟ تو ہاں اللہ بولا تھا۔ کیا بولا؟ جلاؤ بول کے بولا۔ کئی کو بولا؟ کیوں بولا؟ کس واسطے بولا؟ اللہ تیرا ڈر تھا، اللہ میں کوئی اچھے کام نہیں کرا، اللہ اگر تو پکڑ لیا تیرے عذاب میں مجھے مبتلا کر دیا تو میں کیا کروں؟ تیرے ڈر سے میں نے ایسے کہا، اللہ کہا جا، میرے سے ڈرنے کی وجہ سے میں تجھے معاف کر دیا۔ چلیے اور ایک آئیے مثال، کفل، بنی اسرائیل میں ایک آدمی گزرا، دنیا کی ہر برائی اس سے اندر پائی جاتی تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس کے اندر نہ ہو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس کی ایک چچیری بہن
جسے وہ محبت کرتا تھا، یا کوئی ایک عورت اس کے پاس آئی اور اس نے کہا دیکھ بھائی بہت پریشانی ہے، مہنگائی ہے، میرے پاس سہولتیں نہیں ہیں، مجھے کچھ پیسہ دے، جب مجھے سہولت ہوں گی تو میں تجھے یہ چیزیں واپس کروں گی۔ دیکھو میرے دوستو، اللہ سے ہمیشہ دعا کرو، اللہ تیرا محتاج بنا، اللہ تو کسی انسان کا محتاج مت بنا۔ غریبی آدمی کو مجبور کر دیتی دوستو، غریبی ایمان چھوڑنے پر مجبور کر دیتی، غریبی اپنے بچوں کو گھر والوں کو بیچنے پر مجبور کر دیتی، اور غریب آدمی ذلیل ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بن جاؤ کامیاب ہو گئے، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ کامیاب ہو گئے۔ دنیا کا ڈر دل میں اگر آ گیا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر دیکھیے اس نے کہا اچھی بات، جو پیسے کی ضرورت ہے میں تجھے دے دیتا ہوں، لیکن ایک شرط، کیا شرط ہے؟ تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دینا۔ میں نے بتایا نا دوستو، غریبی آدمی کو ایمان بیچنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ وہ پاک دامن عورت بولی کیا کروں، مجبور ہوں، ٹھیک ہے بھائی تیری مرضی، جو چاہے تو کر لے۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، یہ برائی کے لیے تیار ہوا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی کا ڈر نہیں ہے، اور وہ خود بھی وقت کا مانا ہوا سب سے بڑا آدمی ہے، اور کوئی اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ جب برائی کا وقت آیا تو عورت کانپنے لگی۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میری بہنوں، ذرا غور سے سنو، کانپنے لگی، تھر 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 کانپ رہی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا بہن تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں ڈر رہی؟ کوئی دیکھے گا تو بدنام کرے گا، تیری عزت پر دھبا لگے گا، کچھ ہوگا، میں بڑا آدمی ہوں، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا، تو فکر مت کر، کوئی تیرے طرف انگلی اٹھا کر نہیں بتا سکتا۔ اس نے کہا میرے بھائی ڈر لوگوں کا نہیں ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے، ڈر عرش والے کا ہے۔ اللہ کا ڈر مجھے لگا ہے میرے بھائی، اللہ جو زندگی دیا، جس وقت چاہے گا اللہ ہماری زندگی لے لے گا، اللہ مجبور بنا کر ہمیں اپنے سامنے جمع کرے گا۔ اگر اللہ پوچھے یہ کام حرام تھا تم نے کیوں کیا، کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ تھوڑی دیر کے واسطے ہم غلط کام کر لیں، ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب میں جلنا پڑے گا میرے بھائی۔ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ دل سے نکلنے والی بات دل میں جا کر بیٹھتی، تو وہ برائی سے رک گیا، اور اس نے کہا میری بہن آج تک تو کوئی غلط کام نہیں کی، یہ کام کے لیے تو اتنا پریشان ہو رہی، میں ایسا پاپی ہوں کہ آج تک میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، چوری میں نے کیا، ڈکیٹی میں نے دیا، ظلم میں نے کیا، لوگوں کو پریشان میں نے کیا، آج تک میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن میرے دل میں کوئی بات نہیں آئی۔ اس کے بعد اس نے کیا کہا، سنو میرے بھائیوں، میری بہن، آج میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اللہ کے لیے میں برائیوں سے توبہ کر لیا، اس کے بعد کوئی کام نہیں کروں گا، تو گواہ رہنا، آج کے بعد میں ساری برائیوں کو چھوڑ دے رہا ہوں، اور تجھے جو میں پیسے دیا وہ لے جا، استعمال کر لے، اگر تجھے کبھی بھی ضرورت ہو تو میرے پاس آ، میں تیری مدد کروں گا۔ چلے گئی وہ عورت، چلے گئی۔ کیا معلوم تھا کہ وہ رات اس کی زندگی کی آخری رات تھی؟ رات بھر روتا رہا، معافی چاہا، توبہ کرا اللہ کے پاس، صبح کے قریب میں، رات کے کسی حصے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح میں سارے علاقے والوں کو پتا چلا کفل مر گیا۔ لوگوں نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک پاپی، ایک منحوس، ایک ظالم، آج اس کے ظلم سے ہم بچ گئے۔ سب لوگوں نے کہا چلو بھئی جا کے دیکھیں گے۔ مرنے کے بعد لوگ کتنے طریقوں سے آتے معلوم؟ عبرت لینے بہت کم لوگ آتے، تماشا دیکھنے کے لیے آتے، مر گیا نا کیسا مرا دیکھیں گے۔ اب وہاں پر آئے تو کیا ہو رہا، ذرا غور کرو میرے بھائیوں، اس کے دروازے پر لکھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ کفل کی زندگی کی ساری برائیوں کو معاف کر دیا۔
سارے غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا. دیکھیں اسے نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا. سچے دل سے اگر آدمی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوا اور اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اچھا چلیے اب ذرا آئیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. حالانکہ آپ امام الانبیاء تھے, آپ خاتم النبیین تھے, آپ ساقی کوثر تھے, رحمت للعالمین تھے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے مرتبے کو بہت اونچا کیا. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے, اللہ کے ڈر, اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ پر ہمیشہ رقت چھا جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روتے رہتے تھے. آئیے کچھ مثالیں اب بتاتا ہوں, ذرا دیکھتے جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے ڈر سے آپ ہمیشہ روتے رہتے. ذرا غور کیجئے, حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے صحابی تھے جن سے اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے. انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول تشریف لائے, اللہ کے رسول تشریف لائے, ان کو نہلا دیا گیا, کفن دے دیا گیا, کفن میں انہیں رکھ دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ان کی پیشانی کا بوسہ دیے, اور اللہ کے رسول ایسا ہی اپنا چہرہ رکھے, آنکھوں سے آنسو آپ کے گرتے جا رہے ہیں. ایسے آنسو گر رہے ہیں کہ آپ کے آنسو آنکھوں سے ہوتے ہوئے, داڑھی سے ہوتے ہوئے عثمان ابن مظعون پر گویا گر رہے ہیں. ایک عورت آئی, ام علا ان کا نام تھا, مدینے والی تھیں رضی اللہ عنہا. وہ آئیں, اس کے زبان سے ایک بات نکلی, کیا نیک آدمی تھا, کیا اچھا آدمی تھا, کیا اللہ والا آدمی تھا, آج اس کا انتقال ہو گیا. اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا, اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. کوئی غلط بات نہیں بول رہی ہے. حقیقت میں بڑے آدمی, بڑے صحابی ہیں جس سے اللہ کے رسول کی اتنی محبت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تم کیسے جی بولتے اس کے بارے میں, کیسے جی بولتے وہ جنتی تھا. ہو سکتا ہے چھوٹے چھوٹے غلطیاں کیا ہوگا, ہو سکتا ہے کوئی گناہ کیا ہوگا. تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا, واللہ لا ادری, واللہ لا ادری, واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم. اللہ کی قسم, میں اللہ کا رسول ہوں, میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کل اللہ کیا کریں گے, میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. حالانکہ میں کون ہوں, اللہ کا رسول ہوں, لیکن میں اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, تو تم دوسروں کے بارے میں کیسے کہتے ہو. بخاری شریف کی روایت ہے. آئیے دوسری مثال آپ سنیے. اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکل کر صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ رہے ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, لو کنتم تعلمون ما علموا لزہقتم خلیلا ولبکیتم کثیرا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جو چیزیں میں جانتا ہوں آخرت کے بارے میں, جنت کے بارے میں, دوزخ کے بارے میں, اگر تم لوگ جانتے زندگی کرنا چھوڑ دیتے, آپ جنگلوں میں نکل جاتے, روتے رہتے, پوری زندگی تم چھوڑ دیتے. اچھا چلیے اس کے بعد ذرا آئیے تیسری ایک مثال دیکھیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے نبی میں آپ میں بڑی تبدیلی دیکھ رہا ہوں, اللہ کے نبی دن بدن آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 2.5 سال کا فرق تھا. اللہ کے رسول 2.5 سال بڑے تھے اور حضرت ابو بکر آپ سے چھوٹے, دونوں بہت گہرے دوست تھے. حضرت ابو بکر نے کہا, اللہ کے نبی میں آپ میں غیر معمولی کمزوری دیکھتے جا رہا ہوں, آپ کی داڑھی کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں. صحابہ اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے تھے معلوم. اب میں محبت کے اس میں نہیں جا رہا ہوں, کتنی محبت تھی معلوم. اللہ کے رسول کی داڑھی میں کتنے سفید بال تھے وہ تو کو لوگوں کو معلوم تھے. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کی داڑھی میں سفید بال آتے جا رہے ہیں, کیا اتنا جلدی آپ پر بڑھاپا طاری ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا سنو. ابو بکر قرآن کی 5 سورتیں, قرآن کی 5 سورتیں, اس کے جو مضامین ہے, اللہ کے بیان کرنے کا انداز ہے, ایسا معلوم ہو رہا ہے ایک سیلاب ہے, ایک سیلاب ہو رہا ہے, اب فوری طور سے امڑ آ رہا ہے اور ایک فوری طور سے لوگوں کی بستی کی طرف آ رہا ہے. پانی اوپر سے گرتا ہوا
نیچے کی طرف آ رہا, گویا اللہ کا عذاب آ رہا ہے. آپ نے فرمایا سورہ ہود, سورہ مرسلات, سورہ واقعہ, سورہ نبا, سورہ کویرت, اذا الشمس کویرت, یعنی سورہ ہود, سورہ مرسلات, سورہ واقعہ, سورہ نبا, سورہ کویرت, یہ تمام قیامت سے متعلق آیتیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان آیتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا. ترمذی شریف کی یہ روایت ہے. چوتھی چیز آپ دیکھیے گا, نماز میں اللہ کے رسول بہت روتے تھے, بہت روتے تھے. ایسے روتے تھے آپ کے سینے سے رونے کی جو آواز آتی تو گویا یہ ہانڈی چولہے پر اگر رکھ دی جائے تو کیسے کھٹکھٹاتی رہتی, ہیٹر اگر گرم ہو گیا تو پانی جیسا کھولتا, اس طریقے سے اللہ کے رسول کے سینے کی آواز, رونے کی وجہ سے ایسی آواز آتی تھی. کیوں اللہ کے رسول روتے تھے؟ اس لیے روتے تھے, قرآن مجید پڑھتے تو قرآن مجید کی ایک آیت پر سے گزر ہوتا, عذاب کی آیتیں آتی تو وہاں ٹھہر کر اللہ سے سوال کرتے, پناہ مانگتے. جنت کی بات آتی تو اللہ سے جنت طلب کرتے. اب دیکھیے ایک مرتبہ کی بات ہے, رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. اب رات میں آپ کی نمازیں کیسی ہوتی تھی آپ جانتے ہیں, پیروں میں ورم آتا تھا, پیروں سے خون نکلتا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لم تسأل عن حسنہن و طولہن, وہ نماز کتنی لمبی ہوتی میں بول نہیں سکتی, تو سن نہیں سکتا, میرے اندر وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کو بتاؤں, تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو اس کے بارے میں سن سکتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی اٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں, ان تعذبہم فإنہم عبادک, اے اللہ اگر تو تیرے بندوں کو سزا دے گا, تیرے بندے ہیں, غلطی کرے ہیں, تو رب ہے, وہ تیرے سامنے آئے ہیں, تو سزا دے سکتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اگر تو معاف کرنا چاہے تو عزیز الحکیم, بڑے قدرت والا, حکمت والا ہے. تو یہ ایک رات, یہ ایک آیت پوری نماز میں اللہ کے نبی یہی پڑھتے رہے. اللہ تو اگر معاف کر رہا ہے تیری شان کریمی ہے, اگر تو پکڑنا چاہ رہا ہے تو اللہ کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر کا منظر دیکھے. ہم لوگ بھی قبرستان جاتے نا, ہمارے ہاتھ کیا ہوتا, ہمارا عبرت کتنی ہوتی ہے, ایک بھائی جا رہا ہے, مٹی میں ملا رہے ہیں. کسی قبرستان میں آپ جائیے, خاص طور سے یہ بارش کے دنوں میں ذرا قبرستان کو جائیے کبھی, دیکھیے قبروں میں گڑے پڑے ہوئے ہیں, خبریں کیسی ہو جاتی. سوچئے وہاں پر کون ہے, یہ ہمارا ہے, ہمارا رشتہ دار, ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا. آج کیا انجام ہو رہا, ہمارا کیا انجام ہوگا, ہمارا کیا کالم ہوگا. دیکھیے اللہ کے نبی خبر کے پاس جاتے تو وہاں کا اتنا آپ روتے, اتنا روتے جس کی کوئی حد نہیں. آپ کہتے لوگو یہ خطرناک جگہ ہے, اس کے لیے تم تیاری کر لو, یہ پہلی منزل ہے, اگر کوئی بچ گیا, یہاں اگر کوئی فیل ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کامیاب نہیں کر سکتی. یہ اللہ کے نبی کے بارے میں باتیں تھیں. آئیے اللہ کے نبی کے سلسلے میں جب بات آ رہی تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا روتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ سے اجازت طلب کیا, اللہ میری اماں کی خبر کے پاس میں جانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی کو اجازت دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے. مدینے کے راستے میں آپ کی والدہ حضرت آمینہ اور آپ کے والد حضرت عبداللہ کی دونوں کی خبر تقریباً قریب ملتی جلتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, مغفرت کی دعا نہیں, وہاں گئے, وہاں پہ بیٹھے, اتنا رو رہے ہیں, اللہ اکبر. صحابہ پریشان ہو گئے, کافی دیر تک اللہ کے رسول وہاں پہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. چلیے ایک دوسری چیز دیکھیے, 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ جا رہا ہے, پیچھے اللہ کے رسول جا رہے ہیں, اور لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, اور آپ کی داڑھی سے ناخن آنسو نیچے گرتے جا رہے ہیں. چلیے تیسری مثال, آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا. عبرت کی باتیں بھائی, اللہ کا ڈر دیکھو انسان کو کیا کرتا, اللہ کے عذاب کا ڈر کیسا ہوتا ذرا غور کیجئے.
حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا. حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے, آخر تک خدمت کرے مگر ایمان نہیں لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے آپ نے فرمایا رضی اللہ عنہ, علی جاؤ تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا, ان کے لیے جو تیاری وغیرہ کرنا کر لو, میں اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کروں گا. میرے بھائیوں, عبرت کی بات ہے, اللہ کے نبی دعا کریں. قرآن مجید ہے, اٹھائیے سورہ توبہ اٹھا کر دیکھیے آپ, اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کے لیے جائز نہیں ہے اپنے رشتہ داروں میں جو بے ایمان مر گیا اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. نبی کے لیے قرآن مجید موجود ہے یہاں سورہ توبہ میں, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ذرا اندازہ لگائیے گا. اللہ کے رسول رک گئے, اللہ کے نبی دعا نہیں کر سکے. آج ہمارا تصور کیا ہے, آج پورے شہر کا کیا کیفیت ہے, پیرانے پیر بچا لیں گے, غوث الاعظم بچا لیں گے, فلاں بچائیں گے. اجی پیروں کا پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں بچا سکے تو کون سا جی پیر بچائے گا؟ ذرا غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے بتایا نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے رشتہ دار اگر شرک کی حالت میں اگر مر جائیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اللہ کے نبی رک گئے. اللہ کے نبی بڑے رحم دل تھے جی. منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی جب مر گیا, اس کا بیٹا پکا مسلمان تھا, اس نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی مجھے معلوم ہے میرا باپ برا آدمی تھا لیکن باپ تھا, اس کے میرے پر کچھ احسانات ہیں, آپ اپنی خمیس کو مجھے دے دیجئے. اللہ کے نبی سوال کوئی کرتا تو کبھی نہیں بولتے تھے آپ, فوری اس کی خمیس دے دیئے. ذرا اور کرو جی, نبی کی خمیس ہے, نبی کی خمیس جسم پر پہنائی گئی ہے. اور جب جنازہ لایا گیا تو بیٹے نے دعا کہا اللہ کے نبی میرے باپ کے حق میں ذرا دعا کیجئے, نماز جنازہ پڑھائیے. اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. حضرت عمر آئے اور کہا, ہاتھ پکڑ لیا, کہا اللہ کے نبی یہ منافق نہیں تھا, منافقوں کا سردار نہیں تھا, اس کے لیے آپ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, عمر اگر ذرا غور کرو, اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے مجھے منع کیا. اللہ کہتے ہیں وَلَئِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ, اگر 100 مرتبہ بھی تم دعائیں مغفرت کرو گے میں معاف نہیں کروں گا. نبی کی ایک زبان اگر نکل گئی تو اللہ دعا قبول کرتا. اللہ کے نبی کیا کریں, 70 سے زیادہ میں دعا کروں گا تاکہ اللہ معاف کر دے. اس کے وقت اسی وقت آیت اتری وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, اے اللہ کے نبی ان لوگوں میں سے اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو خبردار جنازے کی نماز نہیں پڑھنا, دعائیں مغفرت نہیں کرنا. اللہ کے رسول رک گئے. اب یہاں پر دیکھیں ابو طالب کا جنازہ جا رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے چل رہے ہیں اور آپ کا ہاتھ ایسا ملا ہوا ہے, ہاتھ ایسا لگڑ رہے ہیں, انگلیاں ایسے کر رہے ہیں, وہ رہے ہیں اللہ میرا چیچا بے ایمان بن گیا, ایمان کے بغیر مر گیا. آپ کے دل میں افسوس اور آپ کہتے جا رہے ہیں میرے چچا کی موت کیسی آئی, ذرا اندازہ لگائیے. آئیے چوتھی مثال, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو خدمت انہوں نے کیا آپ کی, جیسے اسلام کی خدمت کی, کبھی بھی حضرت خدیجہ کا رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہتے. چلیے پانچویں مثال, حضرت زینب آپ کی بیٹی, بڑی بیٹی. حضرت زینب کے شوہر ابو العاص بن ربی کافر تھے, ابھی ایمان نہیں لائے, بدر کی لڑائی میں ان کو قید کر کے لایا گیا. اللہ کے نبی کے پاس آیا, فیصلہ ہوا کہ جو قیدی ہیں ان سے پیسہ وغیرہ لے کر چھوڑ دیں, ان کو رہا کر دیا جائے. تو ذرا غور کرو میرے بھائیو, ذرا سوچئے. حضرت زینب اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے ایک ہار دے کر بھیجیں, یہ اللہ کے نبی کے پاس سے ہار لے جاؤ, پہنچاؤ اور میرے شوہر کو چھڑا لو. یہ جب ہار آیا اللہ کے نبی رونے لگ گئے, لوگوں کو بلائے. آپ چاہے تو آپ اپنا فیصلہ کر سکتے, لیکن اللہ کے نبی مشورہ لیتے تھے. کبھی بھی کوئی بھی اہم بات ہے اللہ کہتے ہیں مشورہ لو,
مشورہ لینے والا شرمندہ نہیں ہوتا. اب یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی نے کہا دیکھو یہ ہار حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا ہار ہے. ختیجہ نے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کو تحفے میں دیا. آج مجھے وہ پوری چیزیں یاد آ گئیں. اگر تم اجازت دو تو میں ہار واپس کر دیتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ واپس کر دیجئے آپ. اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے ہیں. چلیے ایک چھٹی مثال دیکھیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے مارا, اللہ کے رسول پر حملہ کیے. اللہ کے رسول آئے, حضرت ابو بکر آئے, روک دیا, اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مارنے لگے. حضرت ابو بکر سر سے پیر تک زخمی ہو گئے, بے ہوش ہو گئے, اور تقریباً کافی دیر تک ہوش نہیں آیا. لوگ سمجھے کہ وہ مر گئے. ان کو گھر لایا گیا. کافی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش آیا. ان کی ماں نے دودھ پیش کیا, پانی پیش کیا. بولا اللہ کی قسم جب تک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ لیتا, میری ملاقات نہیں ہوتی, میرا کھانا پینا سب حرام ہے, میں نہیں کھاؤں گا. بولے ارے ان کا نام لے کر اتنے مار کھایا نہ رے, اتنے مار کھایا, اتنی حالت ہو گئی تیری. بولا کہ نہیں. حضرت ابو بکر کو گود میں لے کر لوگ لے کر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر کو دیکھا اس حالت میں آ رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, گلے مل کر ایسے رونے لگے. بے ساختہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. اچھا چلیے, حضرت بلال کو آپ نے بلایا. بلال سے کہا بلال رضی اللہ عنہ, اسلام کے لیے تیری کیا کیفیت ہوئی, اللہ کے لیے تو کیسے ستایا گیا. حضرت بلال کیفیت بتانے لگے. اللہ کے نبی کیفیت سن رہے ہیں, رو رہے ہیں. چلیے اب حضرت سمیہ, آپ کو معلوم ہے حضرت سمیہ, ان کے شوہر یاسر اور ان کا بیٹا عمار, تینوں کو مارا جاتا تھا. اللہ کے واسطے لوگوں کو مارا جا رہا, پیٹا جا رہا. اللہ کے نبی سامنے کھڑے کر دیکھتے مگر بول نہیں سکتے, منع نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہتے, صبرن یا علی یاسر موعدکم الجنہ, اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو, اللہ تم کو جنت دے گا. چلیے اور ذرا بھی آگے بڑھیے, ذرا دیکھیے حضرت رقیہ اللہ کے رسول کی بیٹی, دوسری بیٹی کا جب انتقال ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر پر بیٹھے ہیں, اتنا رو رہے ہیں, سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں, بیٹی کی خبر پر بیٹھے ہیں, آپ روتے جا رہے ہیں. چلیے آپ آئیے. اس کے بعد آپ کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم کے انتقال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے پاس لوگوں نے دیکھا کہ آپ روتے جا رہے ہیں. حضرت زینب بڑی بیٹی کے انتقال کا وقت آیا, اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو خبر میں اپنے ہاتھ سے رکھا. اس کے بعد آپ نے کہا میری پیاری بیٹی, میری اچھی بیٹی, اللہ کے واسطے تجھے بہت ستایا گیا بیٹے, اللہ کے واسطے تو بڑی تکلیفیں اٹھائی. اور گویا اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں بیٹی کے حق میں, اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے چلے جا رہے ہیں. ذرا اور بھی آپ اندازہ لگائیے, آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا, چھوٹا بچہ ہے, خبر میں اللہ کے نبی اتار رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بیٹے تیری موت کی وجہ سے ہمارا دل بڑا غمگین ہے, ایسی بات ہم نہیں کہنا چاہتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے. اللہ کے نبی نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا, ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے. حضرت مصعب ابن عمیر جن کے لیے کفن تک نہیں بیچارے, زندگی میں پورے کپڑے چلے گئے, یہ کمبل لگا کر پھرتے تھے, ان کا انتقال ہوا. اور حضرت سعد ابن معاذ مدینے کے سردار, جب ان کا انتقال ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ان کے انتقال پر 70,000 فرشتے آئے, 70,000 فرشتے, اللہ کا عرش حرکت میں آیا, اور لوگوں نے دیکھا اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے ہیں. یہ اللہ کے ڈر کا عالم ہے. آئیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات کا سب سے نیک انسان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, جن کے بارے میں بتایا گیا
انبیاء کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ نیک انسان ابو بکر. قرآن میں اللہ نے ابو بکر کا نام نبی کے نام کے ساتھ ذکر کیا. حضرت ابو بکر کے جو خدمات تھے، جو احسانات تھے، اللہ کے نبی نے انتقال سے پہلے کہا جس نے مجھ پر جو بھی احسان کیا میں اس کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے. مگر ذرا غور کرو میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی وہ آیتیں پڑھتے، ہمیشہ وہ آیتیں پڑھتے جس میں عذاب کا ذکر ہوتا. ایک طرف سے آنکھوں سے آنسو آپ کے گرتے رہتے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں جنت میں جانے کے لیے ایک پیر میرا جنت میں ہے، ابھی ایک پیر میرا باہر ہے، پھر بھی مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ مجھے اس سے نکال نہ دے. کبھی حضرت ابو بکر کسی چڑیا کو دیکھتے تو کہتے کہ اے چڑیا تو بڑی خوش نصیب ہے، تو زندگی گزارے گی، چہچہا کر چلے جائے گی. اللہ اگر ابو بکر کو بھی ایک چڑیا بناتا تو کتنا اچھا تھا، اللہ کے عذاب سے بچ جاتا، سزا سے میں بچ جاتا. کبھی ایک تن کا ایک کاڑی اٹھاتے، کہتے اللہ اگر ابو بکر کو یہ کاڑی بناتا تو کتنا اچھا تھا. ذرا غور کیجئے، نبی کے بعد دنیا کا سب سے بڑا نیک انسان، ان کا اللہ سے ڈر کیسا تھا اندازہ لگائیے. تیسری مثال حضرت عمر. حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ. کون عمر میرے بھائی؟ وہ عمر جس کے ہدایت کے لیے نبی محترم نے دعا کیا. اللہ کے نبی نے دعا کیا کہ اللہ مکے میں دو بڑے بڑے لوگ ہیں، دو پاور فل طاقت والے لوگ ہیں، اللہ اس میں جس کو تو پسند کرتا اس کو ہدایت دے، یا عمر یا ابو جہل. اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی رائے دیتے، مشورے دیتے، قرآن مجید میں ان کے مشورے کے مطابق آیتیں نازل ہوتی. حضرت عمر نماز میں ہمیشہ جب بھی نماز پڑھاتے تو بے ساختہ روتے رہتے. آپ ایسی آیتیں پڑھتے جس میں جہنم کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا تصور. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے کیا خدمت انہوں نے کیا میرے بھائی. ذرا غور کیجئے، رات پوری دنیا جب سوتی ہوتی پورے محلے کا گشت کرتے، پورے محلے میں چکر لگاتے، کوئی ضرورت ہوتی تو ضرورت مند کی ضرورت کو تلاش کر کے دیا کرتے. ذرا غور کیجئے، ایک مرتبہ مدینے میں بیت المال کے اونٹ غائب ہو گئے. حضرت عمر تلاش کرتے 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 آئے، پورا پسینہ ہے، جسم لال ہو گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. بولے کہ امیر المومنین کہاں گئے تھے؟ بولا اونٹ گم ہو گئے، تلاش کرنے گیا. امیر المومنین کسی کو بولتے آپ، کسی کو حکم دیتے. کہا کل اللہ کے پاس وہ جواب دے گا یا میں جواب دوں گا. چلیے رات میں ایک جگہ جا رہے ہیں، گھر میں ایک جگہ ماں اور بیٹی کی گفتگو چل رہی ہے. بیٹی سے ماں کہہ رہی ہے بیٹی اٹھو صبح ہو رہی ہے، جانوروں کا دودھ نچوڑو اور اس میں ذرا پانی بھی ملا دینا. بیٹی نے کہا کہ امی جان امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. ماں کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین سن رہا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں ہوں گے، کیا وہ سن رہے ہیں؟ تو یہاں پہ باہر دروازے میں نوٹ ہو رہی بات. ماں کو بیٹی نے کیا جواب دیا؟ امی امیر المومنین نہیں سن رہے ہیں امی، اللہ تو سن رہا نا امی. اللہ کل پوچھا تو کیا جواب دیں گے امی؟ دوسرے دن دربار خلافت میں گئے، پورا دربار بھرا ہوا ہے. حضرت عمر نے کہا جاؤ فلاں جگہ فلاں گلی میں فلاں نمبر کا مکان، اس میں ماں اور بیٹی ہے، اسے بلا کے لاؤ. اچانک کوئی آ کر بولے تمہیں بلا رہے ہیں، بول کے بولتے کیا حالت ہوتی ہے آدمی کی. وہ اب آئے، دو ماں اور بیٹی کو لایا گیا، دودھ بیچنے والی گوالن. ذرا غور کیجئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رات میں تم دونوں کیا بات کر رہے تھے؟ رات میں ہماری بات تو آپ کو معلوم ہو گئی، فون آ گیا، میسج آ گیا، آپ کو کیسے معلوم؟ ذرا غور کیجئے، ذرا اللہ سے ڈرنے والے کیسے ہوتے، اور ہمارے بھی بڑے ہیں دنیا میں، وہ لوگ کیسے، ذرا اندازہ لگائیے گا. حضرت عمر کے سامنے بات آئی، ماں کی بات آئی، بیٹی کی بات آئی. اسی دربار میں حضرت عمر اپنے بیٹے کو بلائے، بولے دیکھ بیٹا امیر المومنین کا بیٹا پرنس شہزادہ، اس سے کیا ہو رہا؟ دیکھ بیٹا یہ لڑکی اللہ والی ہے، اس سے اگر تو شادی کر لے تو بہت اچھا ہے. غور کیجئے گا، کوئی تصور کر سکتا ہے، کوئی غور کر سکتا ہے کہ ایک دودھ بیچنے والی
ایک پرنس سے ایک شہزادے سے شادی ہو سکتی، اسی دربار میں حضرت عمر نے اس لڑکی کی شادی کیا۔ اچھا چلیے، ایک مرتبہ حضرت عمر جا رہے ہیں ایک جنگل سے، اب جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک عورت ہے، بچے ہیں اور ہانڈی میں کچھ ہے، پکڑا ہے، قریب آئے، سلام کیا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ اچھے کام سے آئے تو آئیے، نہیں آپ کا ارادہ اچھا نہیں ہے، آپ اپنا کام کیجئے۔ خیر آئے، ذرا غور کرو میرے بھائیوں، کون ہیں تم لوگ، کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولا ہم پردیسی ہیں، دور سے آ رہے ہیں، میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم ہیں، اور یہ کیا پک رہا ہے؟ بولا کچھ بھی نہیں ہے، پانی ہے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ بیٹا پک رہا ہے، میں نے رکھا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بولا میں امیر المومنین کے پاس جا رہی ہوں۔ کیوں جا رہے ہوں؟ بولا کہ میں پنشن لینا ہے، کچھ درخواست میں کروں گی۔ آپ نے کہا، عورت بولی سنو میرے بھائی، امیر المومنین عمر ہمارا ذمہ دار بن گیا ہے، کل اللہ کا دربار آئے گا، اس کی گردن پکڑ کر ہم پوچھیں گے عمر ہم نے تم کو بڑا بنایا تھا، تم کیا کیے؟ حضرت عمر نے کہا کیا تم اپلیکیشن دیے، کیا تم درخواست دیے؟ بولا درخواست دینا نہیں ہے، ہم جیسے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا ہے۔ حضرت عمر گئے، جلدی گئے، بیت المال کھولے، آٹا لائے، آٹا گوندے، روٹی پکائے، بچوں کو اٹھائے، بچوں کو کھلائے، دعا دے رہی ہے اللہ اگر ہمارا امیر بناتا تو کتنا اچھا تھا، مگر وہ نہیں بول رہے میں کون ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے چلے آئیے، بتایا ٹھیک ہے کل تم مدینہ آئیں گے، امیر المومنین کے دربار میں رہوں گا، تمہارے لیے میں وظیفہ جاری کروں گا۔ چلیے اور ایک جگہ جا رہے ہیں، ایک آدمی ٹینٹ میں کے بازو بیٹھا ہوا ہے، پریشان ہے۔ حضرت عمر گئے، اس سے سلام کیا، اسے سلام کیا، جواب نہیں، سلام کیا، پھر سلام کیا۔ بولا جی جاؤ جی، پریشان ہیں ہم لوگ، آ کے پریشان کر رہے ہیں ہمارے کو۔ بتایا نہیں بھائی کون ہے کیا ہے؟ بولا میں امیر المومنین کے پاس جا رہا ہوں، کچھ درخواست کرنے، غریب آدمی ہوں، وظیفے کی درخواست کے لیے جا رہا ہوں، امیر المومنین کو ذمہ دار تو بنایا گیا، کل دیکھ لیں گے اللہ کے دربار میں۔ غور کیجئے بھائی بھی تیرا پرابلم کیا ہے، تیرا مسئلہ کیا ہے؟ بتایا میری بیوی کو درد ذیل ہو رہا، ڈیلیوری کا وقت ہے، زچگی کا وقت ہے، پریشان ہوں کہ اللہ میرے پاس کوئی بھی نہیں، یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بولے ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھر بھاگ کر آئے اور اپنی رانی حضرت ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی تھیں، حضرت عمر کی بیوی، اٹھائے، بولا بیگم اٹھو، جنت لینے کا اللہ موقع دے ڈالا، لائے دایا بنا کر، نس بنا کر لائے، کبھی تصور ہو سکتا میرے بھائی؟ لائے، اسے چھوڑ دی، یہاں جو کام کرنا ہے یہاں پہ آپ کام میں لگے ہوئے ہیں، اسے تسلی دے رہے ہیں۔ صبح کے قریب اندر سے آواز آ رہی ڈیرے میں سے، امیر المومنین تمہارے دوست کو خوشخبری دو کہ اللہ نے اس کو لڑکا دیا۔ لفظ امیر المومنین سنتے ہی وہ آدمی اچھل گئے، آپ امیر المومنین؟ معاف کرنا میں بہت گستاخی کرا، نہیں با یہ میرا کام ہے، اللہ مجھے ذمہ دار بنایا ہے، کل اللہ اگر میرے سے پوچھے تو میں کیا بتاؤں؟ عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اگر حضرت عمر ادھر سے جاتے ہیں تو شیطان بازو کی گلی سے جاتا ہے۔ اب ایسے آدمی کیا دیکھیے بتا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے کچھ راز کے باتیں بتایا تھا، مدینے میں منافق کون ہے ان کے نام ڈکلیئر کیے گئے۔ حضرت عمر آ کے پوچھ رہے ہیں حذیفہ ایک بات بولتا ہوں، ذرا دیکھو وہ منافقوں کی لسٹ ہے نا تمہارے پاس، وہ لسٹ میں میرا نام بھی ہے کیا؟ میرا نام بھی ہے کیا؟ ذرا غور کیجئے۔ چلیے چوتھی مثال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کتنی خوبیاں، کتنے اسلام کے لیے انہوں نے کام کیا، کیا خدمت انہوں نے کیا، سب جانتے ہیں، مگر کسی خبر کے پاس جاتے گھنٹوں بیٹھ کر وہ خبر کے پاس روتے رہتے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ بتایا اللہ کے نبی نے فرمایا خبر پہلی منزل، یہاں کامیاب ہو گیا تو کامیاب، یہاں فیل ہو گیا تو فیل۔ چلیے حضرت علی، اللہ کے رسول کی تربیت میں زندگی گزارنے والا نوجوان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھیے، پوری جنگوں میں شریک ہوئے، جنت کی خوشخبری دی گئی، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا کو کہتے تھے یا دنیا قد طلقتک ثلاثا، اے دنیا میں تجھے طلاق دے ڈالا، تو پھر میرے پاس نہیں آ سکتی، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ آئیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھتی ہیں، کیا پوچھتی ہیں ذرا غور کیجئے، کیا بتاتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں لوگ اٹھیں گے، ننگے اٹھیں گے،
जैसा पैदा हुए वैसे होंगे, कोई कपड़ा जिस्म पे नहीं रहेगा। माई आयशा ने कहा अल्लाह के नबी कितना बेहयाई का वक्त होगा ना अल्लाह के नबी, मर्द रहेंगे, औरतें रहेंगे, बच्चे रहेंगे, एक दूसरे पर नज़र पड़ेगी। आज क्या हालत है दोस्तों, अल्लाह हमारी हिदायत दे। हमारे नौजवानों के कपड़े कैसे हैं दोस्तों, पैंट पहनते हैं तो पीछे का हिस्सा दिखते रहता हो। और आजकल हम लोग एडवर्टाइजमेंट बन गए हैं। क्या हो रहा है, कोसी नेकर पहने वो कंपनी का एडवर्टाइज दिखते रहना। समझ में आ रहा, कितनी शर्म की बात है जी। हया कहां चलेगी, आज के कपड़े, आज औरतों के कपड़े कैसे हैं, नहीं देखने वाला भी 10 मरतबा आंखें खोलकर देखता। कहां चलेगी मेरी दोस्तों हया। हमारे नौजवान कैसे, हमारी माँ बहनों की हालत क्या। सुनिए, मेरी अम्मा और आपकी अम्मा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कह रहे हैं, क्या बोलती है, सुनिए अल्लाह के नबी, वो वक्त कैसा बुरा वक्त होगा अल्लाह के नबी, मर्द भी रहेंगे, औरतें भी रहेंगी, ये एक दूसरे पे नजर पड़ेगी ना अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी ने कहा सिद्दीक़ा, वो दिन इतना खतरनाक होगा सिद्दीक़ा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेरे बाजू कौन ठहरे हुए हैं, हर आदमी अपनी अपनी हालत में रहेगा। उस वक्त हजरत सिद्दीक़ा ने पूछा आखा हल तस्करून अहलीकुम यौमल क़ियामा, मेरे आखा क़यामत में आप हमको याद करेंगे भूल जाएंगे, हमें याद करेंगे भूल जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा सिद्दीक़ा 3 जगह भी मैं किसी को याद नहीं करूंगा। जब नामे अमाल तोले जा रहे हैं मैं भी किसी को याद नहीं करूंगा। पुलसराज जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है, वहां भी मैं किसी को याद नहीं करूंगा। और जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नामे अमाल तोले जा रहे हैं, पुलसरात का मंजर है, नामे अमाल तकसीम हो रहे हैं, हर आदमी को अपनी अपनी वहां पर फिक्र रहेगी। चलिए उसके बाद आइए हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह, जिसको अमीन हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत का जिम्मेदार कहा गया। सोचिए, चंद मिसालें मैं बता रहा हूं, देखिए अब जरा गौर कीजिएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुल्क शाम को गए, मुल्क शाम फतह हुआ। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु कमांडर इन चीफ थे, कमांडर थे। सब लोग दावत दिए हजरत उमर को, सब लोग बुलाए। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह जो कमांडर हैं वो दावत नहीं दी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा अबू उबैदा एक बात है, अबू उबैदा सब बात दावत दे के बुलाए, सब तुम ये भी दावत ही नहीं दी ना। अबू उबैदा बोला आखा आप मेरी हालत को नहीं देख सकते, आप मेरी हालत को नहीं देख सकते आप, इसलिए मैं नहीं बुलाया, नहीं मैं आना चाह रहा हूँ। हाँ, हजरत अमीरुल मोमिनीन अल्लाहु अकबर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आए, अबू उबैदा के कमरे में टेंट में आए। देखा एक तरफ सूखी रोटियां पड़ी हैं, एक तरफ घोड़े की चारा रखा हुआ है, दूसरा कुछ सामान घोड़े का रखा हुआ है। हजरत उमर जब आए तो वो सूखी रोटियां आपके सामने रखे, ये पानी उनके सामने ला के रखे, कुछ नमक सामने रख दिए। वो मंजर को देखकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोना शुरू कर दिए, ज़ारो ख़ता रोना शुरू कर दिए। अल्लाह के बंदे कैसे होते। आज हमारा एक मामूली एक एमएलए बन गया, कोई भी बन गया, क्या भी बन गया, क्या उसकी ज़िंदगी होती। अल्लाह से डरने वाले की ज़िंदगी देखिए। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे यही डर था, अमीरुल मोमिनीन आप मेरी हालत को नहीं देख सकते, इसलिए मैं आपको दावत नहीं दिया। ज़रा गौर कीजिए, हजरत सलमान फ़ारसी, फ़ारस के रहने वाले, क्या है, मदियन के गवर्नर थे, मदियन के गवर्नर थे। मामूली कपड़े पहनते थे, लोग उनको मामूली गुलाम समझते। कोई भी आता इधर आओ जी, ये सामान उठाओ, चलो ये मदद करो, गवर्नर। तो वो हमेशा कहते थे, 3 बातें बोलते थे, अल्लाह के रसूल और सहाबा की जुदाई मुझे हमेशा याद आती है, खबर का मंजर मुझे हमेशा याद आता है, क़यामत में क्या होगा हमेशा मेरे जहन में उसका तज़किरा होता है। आखिरी बात ज़रा आप आइए, आखिरी बात हज़रत सईद इब्न आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुल्क शाम को गए, मुल्क शाम को गए। हज़रत उमर ने कहा मुल्क शाम में जो गरीब हैं वो गरीबों के नाम मुझे चाहिए। सुनो भाई ज़रा, गरीबों की लिस्ट मुझे दी जाए। हज़रत उमर के सामने गरीबों की लिस्ट दी गई। सबसे पहला नाम सईद इब्न आमिर, जो मुल्क शाम का गवर्नर है, उसका नाम पहले उस पर आया कि यह आदमी हमारी बस्ती में सबसे ज्यादा गरीब है।
ان کے بارے میں حضرت عمر کے پاس 3 شکایتیں آئی. گورنر کے بارے میں 3 شکایتیں آئیں. یہ آفس کو دیر سے آتے اور یہ مہینے میں چھٹی لیتے. یہ رات میں کتنا بڑا مسئلہ رہا بھی تو یہ باہر نہیں آتے. 3 باتیں. حضرت عمر فوری بلائے. حضرت عمر کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. فوری بلائے, کیا جی تمہارے بارے میں 3 شکایتیں آئی ہیں. پہلی شکایت ہے کہ تم آفس کو دیر سے آتے. کیوں؟ بولا امیر المومنین آج تک یہ راز کی بات میں نہیں بتایا امیر المومنین, اب بتاتا ہوں سنیے. میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں, میرے گھر میں کام کرنے والے نہیں ہیں. میں گھر میں جھاڑو میں دیتا ہوں, برتن میں دھوتا ہوں, آٹا میں گوندتا ہوں. میں اور میری بیوی دونوں مل کر کام کر لیتے ہیں. ناشتہ کر کے مجھے آنے میں آفس کو دیر لگتی ہے. دوسری مثال, ہاں تم چھٹی بھی لیتے کہتے نا جی چھٹی بھی لیتے ہیں. امیر المومنین ایک جوڑا کپڑے ہیں میرے پاس, یہ ایک جوڑا کپڑے میں پہنتا ہوں. یہ جب میلے ہوتے ہیں تو میرے گھر میں میں خود اپنے کپڑے دھو لیتا ہوں. اس وقت تک میں باہر نہیں نکلتا جب تک کہ میرے کپڑے سوکھتے نہیں. تیسری بات, اچھا تم رات میں باہر نہیں آتے, کوئی بھی ضرورت پڑی تو نہیں آتے. امیر المومنین دن کا وقت میں پورے پبلک کی خدمت کے لیے لگا دیا ہوں, رات کا وقت میں میرے اللہ کے لیے لگا دیا ہوں, اور رات بھر میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حق میں کمی ہو. چلیے آخری مثال آئیے, حضرت عمر ابن عبدالعزیز. مثال جو میں پیش کر رہا ہوں ذرا غور کیجئے. ایک مردوں کی مثال, ایک عورت کی مثال. دونوں مثالیں میں اب پیش کر رہا ہوں. دیکھیے عورتوں کے بارے میں آئیے گا. ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے سے گناہ ہو گیا, میرے سے بدکاری ہو گئی, میں نے گناہ کیا, بدکاری کیا, زنا ہو گیا. طہرنی یا رسول اللہ, اللہ کے نبی مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے. پاک کرنا بولے تو معلوم کیا معلوم؟ پاک کرنے کا مطلب ہے کہ سزا دیں گے. اگر شادی ہونے کے بعد اگر تم غلط کام کیے ہیں, بازار میں ٹھہرا کے, ٹولی چوکی کے چورستے پہ ٹھہرا کے سزا دیں گے. ہم نہیں دیں گے, حکومت رہی تو دیتی ہے. اور اسی لیے ہمارے نوجوان سب, اللہ سب کو ہدایت دے, بچ رہے. اگر اسلامی حکومت رہی تو سزا کیا ہوتی؟ شادی کے بعد اگر کوئی غلط تعلقات رکھا, بازار میں ٹھہرا کے پتھروں سے ماریں گے. کب تک؟ مرنا. دوسرا, اگر کوئی نوجوان جس کی شادی نہیں ہوئی, مرد یا عورت اگر برائی کرے 100 کوڑے لگائیں گے, پھر یہاں سے اس کو بھگا دیں گے, یعنی آنا پھر وہ. اچھا تو دیکھیے, وہ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول میں سے غلطی ہو گئی, مجھے سزا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو, جاؤ توبہ کر لو, اللہ معاف کرتا. جب تک بات سامنے نہیں آ رہی پورے طریقے سے, ابھی اللہ کے رسول نے کہا نہیں اللہ کے رسول میرے سے غلطی ہو گئی, آپ پاک کیجئے. اللہ کے نبی بڑے رحم دل تھے. آپ نے کہا تو غلطی کی, تو اس وقت حمل سے ہے, تیرے پیٹ میں بچہ ہے, غلطی تیری ہے. بچہ کیا کرا؟ بچہ کیا کرا؟ جاؤ ڈیلیوری ہونے کے بعد, زچگی ہونے کے بعد. زچگی ہونے کا زمانہ کتنا ہوتا؟ 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 9 مہینے, 10 مہینے. توبہ کرے تو اللہ معاف کرتا نہیں کرتا بھائی؟ اللہ ضرور معاف کرتا. زچگی ہونے کے بعد وہ عورت آئی, اللہ کے نبی قیامت کا منظر مجھے بے قرار کر رہا, اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, اللہ کو صورت دکھانا ہے, میں نے غلطی کیا, مجھے سزا دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا دیکھ چھوٹا بچہ, دودھ پیتا بچہ, تجھے اگر سزا دیا تو یہ بچے کا کیا ہوگا؟ جا دودھ پلانے کا زمانہ ختم کر کیا. دودھ پلانا گویا 1 سال, 2 سال, 3 سال, 3 سال کا زمانہ. اگر وہ توبہ کرے تو اللہ معاف کرتا. لیکن وہ آئی, چھوٹا بچہ ہے, ہاتھ میں بچہ روٹی پکڑا اور بچہ کھا رہا ہے. بولا اللہ کے نبی میرا بچہ دیکھیے اس وقت میرا محتاج نہیں ہے, روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے, مجھے سزا دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا یہ بچے کو کون لیتے؟ کوئی اللہ کے بندے تیار ہو گئے, میں پال لیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ یہ عورت کو سزا دو. کیا کریں گے؟ عورت کو سزا دینا ہے, گڑا کریں گے, کمر تک گڑا کریں گے, وہ گڑے میں ٹھہرا کر دیں گے. اب اس سے پتھر مارنا شروع کریں گے. کب تک ماریں گے؟ مرنا, جان جب تک رہیں گی مارتے. کیا تکلیف ہوتی ذرا اندازہ لگائیے. مار رہے ہیں عورت کو, مارا جا رہا, چاروں طرف سے لوگ مار رہے ہیں. اتنے میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ, کمانڈر, طاقتور, بہادر آدمی آئے, دیکھا سب مارے, ایک بڑا پتھر لے کر مارے تو کیا ہوا؟ سر کو مارے, ایسا مار لگا کہ فوارے کی شکل میں خون نکلنے لگا.
غور کرو میرے بھائی، وہ خون اچھل کر حضرت خالد کے اوپر گرا، حضرت خالد کی زبان سے نکلا، تھو، اتنی ناپاک عورت، اس عورت کا خون میرے اوپر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خالد تم وہ عورت کو ناپاک بولتے؟ اس عورت نے ایسے سچے دل سے توبہ کیا، پورے مدینے والوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور یہ عورت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، سارے مدینے والوں کی نجات کے لیے یہ تو اس کی توبہ کافی ہے۔ ایک مثال، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ بنے اور انہوں نے اتنا کوشش کیا، 4 خلیفہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا مقام آتا ہے۔ اتنی خوشحالی تھی، اتنی خوشحالی، لوگ زکوٰۃ کا پیسہ لے کے نکلتے، پورے شہر میں کوئی لینے والا نہیں رہتا، بولتا نہیں بھائی میں بھی دینے والا ہوں، میں بھی دینے والا ہوں۔ اچھا چلیے آئیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی پرسنل زندگی، اپنی خاص زندگی کیسی تھی؟ شہزادہ، باپ مالدار، ماں مالدار، دولت مند، ایسے کپڑے پہنتے کہ بازار کا سب سے قیمتی کپڑا پہنتے، ایسی خوشبو لگاتے، بازار میں جہاں سے گزرتے دن بھر خوشبو آتی رہتی، رات میں سوتے پھولوں کے ٹوکرے میں پورے پھول وہاں پہ سجائے جاتے اور یہ پھولوں میں سوتے۔ ان کی زندگی کا دوسرا رخ جب آیا، جب وہ خلیفہ بنے، 2 ہاتھ سے دینے والا، 2 ہاتھ سے دینے والا، اللہ اکبر، خوشحالی کی حالت، ایک پوری بستی میں ایک غریب نہیں، پوری بستی میں زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نہیں۔ دیکھیے رات میں ایک مرتبہ عشاء کا وقت ہے، عشاء کے بعد بیت المال بند کر کے دنیا کو دینے والا خلیفہ خالی ہاتھ گھر کو آ رہا، تھکا ماندہ ہے، تھکا ماندہ ہے، تھک کے آ رہے ہیں، گھر میں آئے، کھٹکا مارے، کام والی دروازہ کھولی، آئے دیکھا بچیاں گھر میں کھڑی، ادھر ایک کھڑی، ادھر ایک کھڑی، ادھر ایک کھڑی ہے بیٹیاں، اور سب اپنا ہاتھ ایسا منہ پہ رکھی ہوئی ہیں، کوئی بھی کچھ نہیں بولے، یہ بھی کچھ بھی پوچھے نہیں، کوئی نئی بات رہتی تو نہ پوچھتے۔ خادمہ خود آگے بڑھ کر بتائی، امیر المومنین آج گھر میں سوائے مسور کی دال کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، کچی پیاز گھر میں، یہ بچیاں کچی پیاز کھائی ہیں، اپنے منہ پر ہاتھ اس واسطے رکھے ہیں کہ ہمارے ابا کو تکلیف نہ ہو، اللہ اکبر، ہمارے ابا کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز پورے گھر والوں کو بلا کر بتائے، دیکھو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ بہت دے رہا، بہت دے رہا، بہت دے رہا، بہت دے رہا ہوں۔ ایک بات، اگر تمہیں پسند ہے کہ کل تمہارا باپ جہنم میں اللہ کے پاس جلایا جائے، آج سے خزانہ کھول دیتا ہوں، دسترخوان بچھا دیتا ہوں، کھاؤ، شرط یہ کہ تمہارا باپ جہنم میں جلایا جائے۔ نیک باپ کی نیک بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں اندازہ لگائیے۔ بیٹیوں نے کہا ابا یہ برداشت ہے کہ 2 دن کی زندگی ہم گزار لیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے آپ اللہ کے پاس جہنم میں جلائے جائیں، نہیں ابا یہ برداشت ہے۔ تیسری بات سنیے گا، عید کا موقع آ رہا، عید کا موقع آ رہا، بیوی نے کہا کہ دیکھیے عید آ رہی ہے، بچے کپڑوں کے لیے ضد کر رہے ہیں، آپ بچوں کے کپڑوں کا انتظام کیجئے۔ بولا بیگم اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ کپڑے دلا سکوں، مشکل سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ بیگم نے کہا آپ ایسا کیجئے قرض لے لیجئے، قرض لینا برا نہیں ہے۔ تو بیت المال کا کیشیئر میرے بھائی، بیت المال کا کیشیئر ہے، نوکر ہمارا، اس کے پاس اس کے نام پر چٹھی لکھ رہے ہیں، کیا ہے؟ عید آ رہی ہے، عید کے لیے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، وہ پیسے مجھے اگر دے دیں تو میں آپ کو آئندہ وہ پیسے ادا کروں گا۔ کون؟ امیر المومنین حکم دیے تو ریزرو بینک گھر کو آ جاتا، حکم دے تو کیا ہے، اللہ سے ڈرنے والا کیسا ہوتا دیکھیے۔ ٹھیک ہے، ذرا غور کیجئے، آئندہ آنے والی مارچ کی تنخواہ میں میں یہ پیسہ آپ کو واپس کر دوں گا۔ بیت المال کا کیشیئر اسی چٹھی پر لکھ رہا، کیا بتا رہا؟ امیر المومنین آپ کی چٹھی ملی، میں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، آپ یہ ضمانت دیجئے مارچ کی تنخواہ لینے تک آپ زندہ رہیں گے، آپ اپنی زندگی کی گارنٹی دیجئے، میں آپ کو قرض دوں گا۔ یہ وہ ہے اللہ سے ڈرنے والے۔ یہ مثالیں تھیں اللہ سے ڈرنے والوں کی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، ہر قسم کے نقصان سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔
अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, हमारे मरकज़ों की हिफाजत करे, हमारे मस्जिद और मदरसों की हिफाजत करे। हर किस्म की अचानक आने वाली बला, मुसीबत और परेशानी से अल्लाह हम तमाम की हिफाजत फरमाए। इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। فرش التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال تلفني بل من واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي